بس سارے باب یکجا ہو کے ایک ایسا درود تلاوت فرما دیجئے کہ طبیعت مائل و گفتگو ہو جائے. بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صلوات بر محمد وعلى عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام جتنے بھی احباب میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرما ہیں. غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ اس امام بارگاہ میں دوسرا کہ حضرات کے چہروں کی زیارت کا شرف ہو رہا ہے یہاں کے مومنین کے. مجھے چند معروضات حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیتے چلے جائیں گے تو آج کی مجلس عزا جو منسوب ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس پہ چند گفتگو کے معروضات ہیں. آپ متوجہ ہیں کہ بعد کچھ شروع کر دیا جائے. ارشاد رب العزت ہوا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. سورہ نحل سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے. پروردگار عالم نے کہا میں نے چاند کو سورج کو دن کو رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. توجہ ہے. میں نے دن کو رات کو چاند کو سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا لیکن ستارے میرے امر سے مسخر ہوتے. توجہ بھائی میرے دوستوں بھائی. یعنی اب یہ مسخر کے معنی کیا ہے کہ میں نے رات کو تمہارے لیے تسخیر کر دیا. دن کو استعمال کرو دن کی روشنی کو استعمال کرو کام کاج کرو. توجہ ہے بھائی. رات کو کام کرو یا آرام کرو تمہاری مرضی تمہارے حوالے کر دیا دن اور رات. سورج کی شمسی توانائی کو اسیر بنا لو یہ تمہارے نام کر دی. چاند پہ جا کے اپنی گاڑی کھڑی کر دو تمہارے نام کر دی. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی بھائی. چاند تسخیر کر دیا سورج تسخیر کر دیا لیکن ستارے میرے امر کے بغیر تسخیر نہیں ہوتے. اللہ اکبر. بھائی توجہ رکھنا بھائی. دن کو استعمال کرو رات کو استعمال کرو سورج کو استعمال کرو چاند کو استعمال کرو لیکن ستارے میرے امر کے بغیر مسخر نہیں ہوتے. پالنے والے جو بڑی بڑی چیزیں تھی تو نے پوری کائنات کو دے دی اور جو ستارے چھوٹے تھے انہیں اپنے امر کے تابع کر دیا. وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اگر فاطمہ کے عقد کے لیے کسی گھر پہ ستارہ اتارنا پڑ جائے تو پھر دنیا یاد رکھے کسی اور کے امر سے نہیں اللہ کے امر سے آیا ہے. جو ہے یہ سارے صاحبان فکر جو مرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرات گرامی. اگر سیدہ کے عقد کے لیے کسی گھر پہ ستارہ اتارنا پڑ جائے تو پھر دنیا یاد رکھے کہ کسی اور کے امر سے نہیں اللہ کے امر سے آیا ہے. اس لیے اس نے ستارے اپنے امر کے تابع رکھے. آپ سلامت رہیں جو میری بات تک پہنچے میرے سارے دوست.
اچھا اللہ آگے بڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں ہم نے نشانی رکھی ہے عقل والوں کے لیے. آپ سلامت رہیے سارے دوست. بھائی اس بات میں ہم نے نشانی رکھی ہے عقل والوں کے لیے. عقل والے جانتے ہیں کہ ستارے اس کے امر کے تابع ہیں. اللہ اکبر. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے. بھائی دیکھیے آیت کہتے ہیں نشانی کو. آیت کے معنی کیا ہے؟ نشانی. ایک ہوتی ہے قرآن کی آیت. اگر آپ ایسے سن نہ رہے ہوتے تو میں کبھی نہ بولتا. ایک ہوتی ہے قرآن کی آیت، ایک ہوتی ہے اللہ کی آیت. اللہ اکبر. میں کچھ عرض کروں گا آپ کے سامنے. اللہ کی آیت اور قرآن کی آیت میں فرق کیا ہے؟ بھائی دیکھیے اب اللہ کی آیت کیا ہے؟ اللہ نے کہا سورج تمہارے لیے مسخر کر دیا، چاند تمہارے لیے مسخر کر دیا، ستارے میرے امر سے مسخر ہوتے ہیں، دن تمہارے لیے مسخر کر دیا، رات تمہارے لیے مسخر کر دی. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے آیت کیا ہے؟ نشانی. دن کے آنے جانے کو دیکھو اور ہماری نشانیوں کو محسوس کرو. میں نے تمہیں پھر شہزادی تک لے کے جانا، اس لیے پورے توجہ میری طرف رہے آپ سارے حضرات کی. بھائی دن کو دیکھو. نشانی کیا ہے؟ اگر یہ تسبیح نشانی کے طور پہ کسی کو دے دوں تو وہ جب بھی تسبیح دیکھے گا اسے میں ذہن میں آؤں گا نا. جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ ہوتا ہے اللہ کی آیت. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا حضرت جوہری آپ سے. بھائی دیکھیے سورج کو دیکھا اور ہم نے غور کیا کہ یہ آیا کہاں سے. سورج کو دیکھو اس کے خالق کو پہچانو، چاند کو دیکھو اس کے خالق کو پہچانو، دن کے آنے جانے کو دیکھو اس کے خالق کو پہچانو. یہ ہیں اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں نہیں. چاند اللہ کی آیت ہے، سورج اللہ کی آیت ہے، یہ ستارے اللہ کی آیت ہے، زمین اللہ کی آیت ہے، آسمان اللہ کی آیت ہے. یہ سارے ہیں اللہ کی آیتیں، قرآن کی نہیں. جنہیں دیکھ کر خالق یاد آئے. آپ قریب ہو رہے ہیں میرے، مجھے میں سمجھ رہا ہوں توجہ ہے. جنہیں دیکھ کے خالق یاد آ جائے وہ ہوتی ہیں آیات الہیہ. اللہ اکبر. کسی صحابی نے میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ کیا تھی، اور اللہ نے آپ کو کس شے سے خلق کیا؟ توجہ میرے دوستوں، مجھے کچھ عرض کرنا ہے. بڑی مشہور حدیث قدسی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اولو خلق اللہ ما نور، اولو ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. بھائی بہت توجہ. جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کس شے سے خلق کیا؟ اللہ وہ شے کیا ہے جس سے آپ خلق ہوئے؟ نبی کا حق تھا کہ وہ شے بتاتا جس سے خلق ہوا. نبی نے شے کہا ہی نہیں، کہ سب سے پہلے مجھے خلق کیا. یعنی کوئی شے نہیں تھی. آپ سلامت رہے. ابھی شے کا تصور ہی نہیں تھا. سورج ایک شے ہے، چاند ایک شے ہے، ستارے ایک شے ہے، توجہ، زمین ایک شے ہے، آسمان ایک شے ہے. اور اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو خلق کیا. ابھی کوئی شے نہیں تھی. توجہ. تو بھائی تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ چاند کو دیکھو اللہ کو پہچانو، سورج کو دیکھو اللہ کو پہچانو، دن کو دیکھو اللہ کو پہچانو، رات کو دیکھو اللہ کو پہچانو. تو جو چاند سے پہلے ہو، سورج سے پہلے ہو، ستاروں سے پہلے ہو، زمین سے پہلے ہو، آسمان سے پہلے ہو، اس نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ نہیں، میں جملہ کہوں گا تو پھر سمجھ میں آئے گا. آپ کے لیے ساری چیزیں یہ تھی آیات الہی. توجہ، یہ تھی اللہ کی آیتیں جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے گا. تو جو ان ساری چیزوں سے پہلے ہوگا اسے دیکھ کر
اللہ پہچانا جائے گا اسے کسی چیز کو دیکھ کے اللہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو خلق کیا اور اسی نبی نے کیا کہا؟ انا و علی من النور واحد، میں اور علی ایک نور سے. توجہ ہے. اب جو چھوٹی چھوٹی آیات دیکھ کے اللہ کو پہچانے گا، اور اگر یہ ان چھوٹی چھوٹی آیتوں سے پہلے ہوں گے تو یہ آیت کبریٰ ہوں گے، یہ بڑی آیت. اور جنہیں دیکھ کے اللہ پہچانا جائے یہ وہ ہیں. نہیں، بات کو اور آگے بڑھاتا. اب پھر پروردگار عالم نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِمَّا شَجَرَ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُولِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہے تم نے کبھی شہد کی مکھی کو دیکھا؟ اللہ نے شہد کی مکھی پہ وحی کی کہ بلندیوں پہ پہاڑوں پہ اپنے گھر بناؤ، مختلف قسم کے ثمرات سے اپنے رس چوس، بھئی اس میں سے تیرے پیٹ میں سے جو شہد نکلے وہ لوگوں کے لیے شفا ہو. جو تیرے پیٹ سے شہد نکلے وہ لوگوں کے لیے شفا ہو. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس میں ہم نے نشانی رکھی ہے فکر کرنے والوں کے لیے. یا اللہ، پہلے نشانی تھی عقل کرنے والوں کے لیے، اور اب کہاں اس میں نشانی ہے فکر کرنے والوں کے لیے. اگر خدا کی قسم تم شہد کی مکھی کے سسٹم کو محسوس کرو نا، یہ اسلام آباد سائٹ پہ اور ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی کورسز کروائے جاتے ہیں، شہد کی مکھیوں کے کورسز. آپ جانتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک شہد کیسے بنتا ہے. ایک گروہ ایسا ہے جو رس لے کے آتا ہے مختلف پھولوں سے. شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور رس لے کے آتا ہے چھتے میں. ان کے اوپر ایک گروہ ایسا ہے جو اس کی سپرویژن کرتا ہے، جو چیک کرتا ہے کہ یہ کیسا رس لے کے آئے. ایک گروہ ایسا ہے جو چیک کرتا ہے کہ یہ کیسا رس لے کے آیا، اور اگر کوئی غلط جگہ سے غلط رس لے کے آئے تو اسے ملکہ مکھی کے سامنے پیش کیا جاتا. اور جانتے ہو ملکہ مکھی پھر کیا کرتی ہے؟ جو غلط رس لے کے آئے اس کا سر اتار دیتی ہے. کبھی شہد کے چھتے کے نیچے پڑے سر دیکھنا مکھیوں کے، یہ وہی سر ہوتے ہیں جو گندا رس لے کے آتے ہیں. توجہ رکھنا، وہ ملکہ مکھی جس کو چاہے سزا دیتی ہے، اور وہ ملکہ مکھی اتفاق سے نر ہے. مشہور ملکہ مکھی کے نام سے ہو گئی ہماری ٹرمنالوجی میں، لیکن وہ نر ہے اور عربی میں اس کا نام ہے یاسوب. یہ عین سین واو بے، یاسوب. اس ملکہ مکھی جو نر ہے اس کو یاسوب کہتے ہیں. توجہ، جس دن یاسوب مر جاتا اس دن پورے کا پورا چھتا مر جاتا. یا تو وہ چھتا سارے کا سارا مر جاتا ہے یا وہاں سے نقل مکانی کر کے چلا جاتا ہے جس دن یاسوب مر جائے. توجہ، یعنی جو انجام یاسوب کا ہوتا ہے وہی انجام اس کی قوم کا ہوتا ہے. اسی لیے رسول خدا نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انت یاسوب المومنین، تو مومنین کا یاسوب ہے. جو ہم نے علی کا دامن ایسے نہیں پکڑا ہوا، جو انجام علی کا ہوگا وہی شیعوں کا ہوگا. اور ہم نے اس میں نشانی رکھی ہے فکر کرنے والوں کے لیے. توجہ چاہیے یار. بھائی وہ زمین آسمان چاند سورج ستارے اللہ کی
یہ شہد کی مکھی کا سسٹم اللہ کی آیت. اللہ اکبر. جب میں تمہیں لاؤں گا شہزادی تک تو پھر دعا لوں گا. اچھا بھائی توجہ, اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں قرآن کی طرف. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, جانتے ہو کیسے آئے؟ اللہ نے فرشتے کو بھیجا جناب مریم کے پاس. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. قرآن نے ڈاکومنٹیشن کی ہے اس پورے واقعہ کی. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے جبریل کو ایک مکمل بشر کی صورت میں مریم کے پاس بھیجا. توجہ, جناب مریم گھبرا گئی, کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تو متقی ہے تو مجھ سے دور رہ, میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں. گھبرا گئی. جناب مریم پہچان نہیں پائی کہ آنے والا جبریل ہے. آپ سلامت رہے میرے سارے دوست. جناب مریم پہچان نہیں سکی کہ آنے والا جبریل ہے یا بشر ہے. اللہ کہہ رہا میں نے اسے مکمل بشر کی صورت میں اتارا. بھئی جبریل تو نوری مخلوق ہے نا, یعنی ایک نور تھوڑی دیر کے لیے بشر بن کر آیا. جملہ تو میں نے کہہ دیا. ایک نور تھوڑی دیر کے لیے بشر بن کر آیا, اور مریم جیسی پاکیزہ نگاہ بھی نہیں پہچان سکی کہ یہ کون ہے. اگر پہچان چکی ہوتی تو ڈرتی نہ, لیکن ڈر گئی. کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اگر تو متقی ہے تو مجھ سے دور رہ. لیکن پہچان نہیں سکی. مریم جیسی بیوی جب نور بشر بن کے آئے تو پہچان نہیں پاتی. تو جب مریم جیسی عورت کو پتہ نہیں چلتا کہ ایک نور بشر بنا ہوا ہے, مولوی کو کیسے پتا چلے گا محمد بشر ہے کہ نور ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری. مریم جیسی نگاہ عصمت کو پہچان نہ ہو سکی یہ بشر ہے کہ جبریل. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی. تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا میرے نبی کے بارے میں؟ لیکن بات کو آگے بڑھ جانا ہے. جب بیوی نے کہا نا کہ میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں, تو اب فرشتہ بولا, کہنے لگا انما انا رسول ربک لأحبلک غلاما زکیا. میں تو تمہارے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک چھوٹا سا رسول ہوں, اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کرنے آیا. اب کسی مولوی سے بھی ترجمہ کروائیے, اللہ نے جبریل کو یہ اختیار دے کے بھیجا کہ مریم کو بیٹا عطا کرے. دیتا خدا ہی ہے, لیکن کسی نہ کسی کو اختیار تو دیتا ہے کہ بیٹا عطا کرے. یا اللہ کو چرچ کرنا, موضوع کہیں پلٹ جائے گا اگر اور کہیں چلا گیا تو توجہ رکھنا. بھئی کسی نہ کسی کو اختیار تو دے گا کہ بیٹا عطا کرے. کہنے لگا میں تمہیں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. بیوی کہنے لگی how it can possible, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشْرًا, مجھے آج تک کسی بشر نے مس نہیں کیا. اللہ اکبر, توجہات چاہیے. مجھے آج تک کسی بشر نے مس نہیں کیا. how it can possible, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ڈاکومنٹیشن کی ہے. اب جبریل بولے, کہنے لگے یہ کام تیرے خدا کے لیے مشکل نہیں ہے. وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اللہ عیسیٰ کو اپنی آیت بنانا چاہتا ہے. یا اللہ کو چرچ کرنا چاہ رہا ہے. اللہ عیسیٰ کو اپنی آیت بنانا چاہتا ہے. عیسیٰ کی پیدائش کو دیکھو, اسے یاد کرو, جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بھائی موضوع میں رہیے گا, مجھے کچھ چرچ کرنا ہے, توجہ آ چاہیے. بھائی کیا کہا کہ عیسیٰ کو اللہ اپنی آیت بنانا چاہتا ہے. عیسیٰ ہے اللہ کی آیت, قرآن کہہ رہا ہے. عیسیٰ ہے اللہ کی آیت, قرآن کہہ رہا ہے. لیکن میں کیسے کہوں, ہے تو اللہ کی آیت, لیکن جب اس کی پیدائش کا وقت قریب آیا, اللہ نے کہا بیت المقدس کو چھوڑیے. ذرا
بیت المقدس کو چھوڑیے، یہ بچے پیدا کرنے کی جگہ تھوڑی ہے، بڑا مشہور واقعہ تم نے سن رکھا ہے۔ بیت المقدس کے ساتھ ایک حجرے میں بی بی تشریف فرما ہوتی تھی، لیکن حجرے سے باہر نکالا اور جنگل کا رخ کروایا۔ ایک ماں ایسی ہے جسے گھر بیٹھی کو بنوایا، یا اللہ کو چرچ کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک ایسی ہے جسے پہلو سے اٹھایا چاہیے، ایک ایسی ہے جسے گھر سے اٹھایا آئیے، تو جو گھر سے چلا جائے وہ آیت ہے، اور جسے گھر میں بلا لیا جائے وہ فقط آیت الہی نہیں ہے، آیت کبریٰ ہے۔ فقط آیت نہیں ہے، آیت کبریٰ ہے۔ اور آیت کیا ہے اللہ کی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت نہیں، عیسیٰ اللہ کی آیت ہے، علی اللہ کی آیت ہے۔ اور آیت کیا ہے؟ نشانی۔ نشانی کیا ہے؟ جسے دیکھ کے وہ یاد آ جائے، یا اللہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے اور بات کو آگے بڑھ جانا ہے۔ توجہ، اب جملہ زبان پہ ہے، کہتے تو بزرگ ہے۔ جناب مریم پہچان نہیں سکی، ایسے ہی ہوا نا؟ خدا کی قسم اب میں بتاؤں گا تو تمہیں شہزادی کی شان سمجھ میں آئے گا۔ جناب مریم پہچان نہیں سکی کہ جبریل ہے یا کہ عام بشر ہے۔ توجہ، لیکن آپ سب کو یاد ہوگا کہ بی بی نے ایک مرتبہ، بچوں نے پوچھا، اماں ہمارے جوڑے کہاں ہیں؟ بچوں نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا، عید کا روز پوچھا تھا، اماں ہمارے جوڑے کہاں ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ بیٹا درزی کے پاس ہے۔ ادھر بی بی نے کہا درزی کے پاس ہے، ادھر اللہ نے فرشتے کو اتارا، جبریل نے آ کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے جناب فضہ نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ آگے سے جناب فضہ نے کہا اچھا جبریل ہے، اچھا جبریل ہے۔ مریم کو پتا نہیں چلا کہ آنے والا جبریل ہے، لیکن زہرا کی کنیز نے آواز سے پہچان لیا کہ جبریل ہے۔ تو مریم اور فاطمہ کا فرق بتاؤ، جو فرق مالکن اور کنیز میں ہے وہی مریم اور فاطمہ میں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پر بآواز بلند کون نہیں جانتا کہ جناب مریم کو بیت المقدس کے ساتھ جو حجرہ تھا اس میں بند کر کے باہر سے قفل لگا کر جناب زکریا علیہ السلام چلے جاتے تھے، ایسا ہے نا؟ اور جب واپس آتے تو دیکھتے کہ بہت ہی اچھے خوشبودار کھانے پڑے ہوئے۔ پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے؟ بی بی کہتی جنت سے آئے۔ کیا کروں، آج دن ہے شہزادی کے حوالے سے، تو یہ کمپیریزن ذرا نوٹ کرتے جائیے گا۔ بی بی کہتی کہ یہ جنت سے آئے، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں جن کے لیے آسمان سے کھانا اترے۔ چھوٹی شان نہیں ہے پلیز بی بی کی، آسمان سے کھانا اترے۔ لیکن تمہیں یاد ہے نا کہ حسنین شریفین بیمار ہو گئے تو سب نے روزے کی منت کی، یا اللہ روزے کی منت کی نا۔ پہلے دن یتیم آیا، پھر مسکین آیا، پھر اسیر آیا، اور مودودی جیسے عالم دین نے لکھا کہ بی بی ظاہرہ کے گھر روٹیاں لینے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، فرشتگان الہی تھے، آسمان سے آئی ہوئی مخلوق تھی جو سیدہ کے گھر کی روٹیاں لے کے گئی۔ تو
مریم وہ ہے جو جنت کے کھانوں پہ رشک کرے، اور فاطمہ وہ ہے کہ جس کے کھانے پہ جنت والے رشک کرے۔ سیدہ کی نال پر بلند تر صلوات۔ اللہ 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 اللہ، بلند ترین صلوات پڑھیے محمد۔ برادر تشریف لے آئے ہیں، بس فرمائیے بات کو جاری رکھا جائے تو سمجھ آئے اس کمپیریزن کو آپ نے دیکھا۔ تو یہ ہے آیات الہیہ، اسی لیے چھٹی حجت نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری دادی سیدہ سلام اللہ علیہا آیت کبریٰ ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان، آیت کبریٰ ہے سیدہ سلام اللہ علیہا، اور توحید کے عارف لوگ ہی توحید کی پہچان کرواتے ہیں۔ دنیا ہمیں نہ سکھائے کہ توحید کیا ہے، ہمیں دنیا مت سکھائے کہ توحید کیا ہے، کیونکہ ہم نے خدا ان سے لیا ہے جنہیں خدا نے بھیجا ہی اپنی پہچان کے لیے۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر، ہمارا صاحب کسی تو سلام کے لیے صلوات۔ اسی لیے تو ہمارا خدا رویت سے پاک، اور تمہارا خدا تمہاری کتابوں میں جب دوزخ کی آگ متھم نہ پڑے گی، اب میں کیسے مثالیں عرض کروں تمہارے سامنے، ہمیں مت سمجھائیے کہ توحید کیا ہے، لیکن بات کو آگے بڑھ جانا۔ یہ ہیں آیات الہیہ، اور کہا ان الذین یکذبوا بآیاتنا۔ سورہ اعراف کی 40ویں آیت کو جا کے دیکھنا، میں گفتگو کو سم اپ کر رہا ہوں۔ یہ تو طے ہو گیا کہ یہ آیات الہیہ ہے۔ اگر عیسیٰ اللہ کی آیت ہے، یعنی عیسیٰ کی پیدائش کو دیکھو اور اس کے خالق کو پہچانو کہ بغیر باپ کے بیٹا عطا کر رہا ہے، عیسیٰ آیت الہی ہے۔ وَلَنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اسے انسانیت کے لیے آیت بنایا، اور جسے گھر بلوایا تھا وہ آیت کبریٰ، شہزادی آیت کبریٰ۔ ہر نبی اپنی دور میں اللہ کی آیت ہوتا ہے، ہر امام اپنے دور میں اللہ کی آیت ہوتا ہے۔ اور قرآن نے عجیب جملہ کہا ہے، سورہ اعراف کی 40ویں آیت پوری جا کے خود دیکھنا، میں تمہارے سامنے ایک ترجمہ رکھنا ہو کہ ان الذین یکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، قرآن کی آیات کو نہیں، ہماری آیات کو۔ میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں کہ قرآن کی آیات کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ کی آیتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان کی سزا جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہم ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ توجہ، بس ایک جملہ ہے حضور، ہدیہ کر رہا ہوں اپنے برادر عزیز کو بھی اور سارے مومنین کو۔ پہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ہم نے ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اللہ مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ اب تم نے جا کے دیکھا جو میں عرض کر رہا ہوں، سورہ اعراف آیت کا نشان 40، بار بار بتا رہا ہوں تاکہ جا کے آپ دیکھ سکیں۔ اللہ کہہ رہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، اور اللہ مجرمین کو ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ اور بڑی مثال بھی دی اللہ نے، جب کہا نا کہ ہم ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے،
جب تک سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ گزر جائے. یعنی ناممکن توجہ ہے نا سارے صاحبان فکر کی. یعنی کہ ناممکن جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کے سامنے تکبر سے پیش آتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیے ہیں. ہم ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، ہم انہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے. ہر نبی اپنی دور کی آیت ہے اور ان کی تکذیب کرنے والا مجرم ہے. ہر امام اپنے دور کی آیت ہے اور اس کی تکذیب کرنے والا مجرم ہے. شہزادی آیت کبریٰ ہے اور اس کی تکذیب کرنے والا مجرم ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیں گے، ہم اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے انہیں قیامت کے دن معاف کر دیا تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ حضور قرآن کہہ رہا ہے ہماری آیات کو جھٹلانے والے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. تو جب زہرا کی تکذیب کرنے والے کو قرآن مجرم کہہ رہا ہے تو مولوی صاحب اسے جنت میں کیوں داخل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یکدوار کل ایمان نعرہ حیدری، پاک سیدہ کی نام پر مبادر منتر سلام. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت. اللہ اعلان کر چکا ہے کہ ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ہم نے آسمان کے دروازے ان پہ بند کر دیے. وَلَا يَدْخَلُونَ الْجَنَّةَ، ہم انہیں جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے بھائی اللہ جانے کون لوگ ہیں جو انہیں داخل کرنے کے چکر میں ہیں. اور تعصب کی حد یہ ہے کہ خدا کو بھی مد مقابل رکھا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اگر بروز حشر کہہ لگے اللہ نے معاف کر دیا تو حضور آپ کہاں جائیں گے؟ خدا کی قسم جہاں بھی آیات الہیہ کی تکذیب کا ذکر آیا، قرآن کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، میری بات پہ نہ جائیے، اللہ نے وہاں کسی کو کاذب کہا، توجہ، کسی کو مجرم کہا، کسی کو ظالم کہا، گنہگار نہیں کہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جہاں بھی اللہ نے سزا کی بات کی ہے وہاں لفظ مجرم استعمال کیا، یعنی مجرمین کہا، ظالمین کہا. جہاں بھی سزا کی بات آئی تو وہاں اس نے مجرمین کہا، وہاں اس نے ظالمین کہا. یعنی مجرمین جہنم میں، ظالمین جہنم میں. میرا نبی شفیع المذنبین ہے، شفیع المجرمین نہیں ہے. کاش یہ بات تمہارے دل میں اتری ہو جو میں نے کی. توجہ ہے یہاں صاحب کہ اب دوسری دلیل تو یہی ہوتی ہے نا، پیغمبر رحمت للعالمین ہے، معاف کر دیا تو. میرا نبی شفیع المذنبین ہے، شفیع المجرمین نہیں ہے. اب دیکھیے ایک ایک لفظ میں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں ایک راز ہے. وہاں اس نے مجرمین کا لفظ استعمال کیا. توجہ ہے، گنہگار کی توبہ تو قبول کرتا ہے، شرمندگی کے گرے ہوئے آنسو سے قبول کر لیتا ہے، ظالم کو معاف نہیں کرتا، مجرم کو معاف نہیں کرتا. بس آخری جملوں کے قریب آ گیا. پیغام جو میں نے دینا تھا وہ آج کی حد تک تمہیں پہنچا دیا، لیکن میں کیسے عرض کروں؟ وہ شہزادی ہے خدا کی قسم اگر گھر پہ ٹھہرے تو جبریل چکی جلائیں، اگر گھر پہ ٹھہرے جبریل بچوں کا جھولا جلائیں، اور اگر یہ کہیں مباہلہ میں نکل جائے تو
پھر نبوت سینہ سفر بن جائے، امامت پشت پناہی کا فریضہ انجام دے. توجہ ہے بھئی، نبوت سینہ سفر بن جائے، امامت پشت پناہی کا فریضہ انجام دے. اب سمجھ میں آیا شہزادی کیا ہے؟ شہزادی سے نبوت ایک قدم کے فاصلے پہ. میں جملہ نسل کر کے کہوں گا تاکہ بات میرے دوستوں تک پہنچ جائے. بھئی اب سنیے گا، ایک جملہ عرض کرنا ہے مجھے. بھئی آگے آگے نبوت ہے، پیچھے پیچھے امامت ہے. یعنی شہزادی ایک قدم بڑھ کے آگے جائیں تو نبوت سے جا ملے. محسوس کرنا ہے آپ نے بات کو، میں نے مکمل کرنا ہے. شہزادی اگر ایک قدم بڑھ کے جائے تو نبوت سے جا ملے، اور اگر اپنی جگہ ٹھہری رہے امامت خود آ کر فاطمہ سے ملے. خود پڑھ کے جائیں تو نبوت سے جا ملے، ٹھہری رہے تو امامت خود آ کے ملے. پیغمبر اسلام نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو جو فضائل نبوت کے ہیں یہ اس کا ٹکڑا ہے. اور شہزادی کی رشتہ داری باپ سے نہیں، عہدے سے. دلیل کر رہا ہوں آپ کو میں. یہ شہزادی کی رشتہ داری باپ سے نہیں ہے، عہدے سے. دلیل دوں گا، گھبرائیے نہیں. کیا کہتے ہیں جا کے شہزادی کے در پر رسول خدا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پہ سلام. نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت تم پہ سلام. نبوت کے اہل بیت یعنی ان کی رشتہ داری شخصیت سے نہیں، عہدے سے ہے. نہیں سریز کر سکا. اللہ اکبر. بس ایک جملہ میں بسائے یہ تو کہا فاطمہ بذات منی، فاطمہ مجھ سے، میرا ٹکڑا ہے. یہ جو منی ہے یہ کیا ہے؟ مجھ سے. آخری بات ہے اور اس کے بعد ہم مسائل کے چند جملے کہوں گا. مفصل مسائل مولانا ہم سے ارشاد فرمائیں گے. دیکھیے یہ جو کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ سے ہے، منی کے معنی مجھ سے ہے. یہ جملہ سرکار نے متعدد جگہوں پہ متعدد ہستیوں کے لیے کہا. حسنین و منی، حسنین مجھ سے، یعنی انت منی و انا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ مجھ سے ہے. یہ سارے لفظ من سے تعبیر کیے، یعنی من حرف جر ہے عربی کا، اور منی مجھ سے. اللہ، یہ سارے ہیں رسول سے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ سارے رسول سے ہیں. یہ سب ان کا رشتہ رسول سے منیت کا رشتہ ہے، منیت کا رشتہ. یہ سب ہیں رسول سے. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے کہ، ایک لفظ ہوتا ہے سے. جو فرق لفظ کے اور سے میں ہے وہی فرق پوری دنیا میں اور اہل بیت میں. آسان کر دیتے ہیں بات کو، توجہ بھائی. جو فرق لفظ کے اور سے میں ہے وہی فرق پوری دنیا میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. کیا؟ دیکھیے امت رسول کی، امت رسول کی، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے، اہل بیت رسول سے. یا اللہ، بس میں مجھے اختتامیہ مناظر طے کر لینے دو. بھائی امت رسول کی، ازواج رسول کی، اصحاب رسول کے، اہل بیت رسول سے. اب مجھ سے یہ تو پوچھو کہ یہ کے اور سے کا فرق کیا ہے. میں نے قرآن کے جزدان کو اتار لیا،
میں نے قرآن کے جزدان کو اتار لیا، میں نے قرآن سے ورق نکال لیا، جو جدا ہو سکتا ہو وہ کے ہوتا ہے، اور جو جڑا ہوتا ہے وہ سے ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں دور ہے، خدا کے قسم لوگوں نے احادیث کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کر بھی منیت میں شامل کرنے کی کوشش کی کچھ لوگوں ہے نا، فلانن منی، رسول خدا نے فرمایا فلانن منی، ایسے بہت سارا جو بھی حدیث شان میں آئی کوشش کیا اس کا حصہ بنایا جائے دوستوں، لیکن جس طرح ٹانگیں کھینچ کے بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹانگیں پکڑ کے باہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا ہے اس بات پر۔ بھائی دیکھیں، من سے منی، مجھ سے، ایک لفظ ہے من کا، تجھ سے، بس آخری بات، من کا تجھ سے، یہ ذہن ہے، من سے منی، مجھ سے، من کا تجھ سے۔ جب سورہ برات نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ میں جسے کہتے ہیں، اس میں کچھ احکامات ہیں، وہ احکامات رسول خدا نے کسی صحابی کو دیے کہ آپ اسے جا کے مشرکین مکہ کو سنائیے، کعبے کے قریب جا کے یہ پیغام دیجیے۔ جب وہ صحابی تشریف لے کے چلے تو فرشتہ اتر کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اللہ کے نبی، اور کہتا ہے لا یؤدیھا الا انت او رجل منک، توجہ بھائی، لا یؤدیھا الا انت او رجل منک، یا تو خود اس سورے کو جا کے پہنچائیے، یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہے، یا تو خود جا کے اس سورے کو پہنچائیے، یا وہ مرد جائے جو آپ سے ہے۔ فوراً علی کو اٹھایا، کہا جائیے سورہ کے سے لے لیجئے، سے کو دے دیجئے۔ اب تو کوئی داخل نہیں ہوگا نا، اللہ نے بھی یہاں مہر لگائی۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جتنی فضائل کی بلندی پہ ہے نا شہزادی، اس سے کہیں زیادہ مسائل کی بلندی پہ ہے میری۔ ایک سوال کرتا ہوں امت محمدی سے، 18 برس کا سن تھا شہزادی کا کہ جب بالوں میں سفیدی آ گئی تھی نا شہزادی۔ اب میں سارے مورخین سے، امت مسلمہ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ اس 18 سال کے سن میں بی بی کو ایسی کیا بیماری لاحق تھی کہ 18 سال کی عمر میں تشریف ہے؟ کیا مورخین نے کچھ لکھا کہ بی بی کو کیا ہوا؟ کچھ تو لکھا ہوگا نا کہ 18 سال میں اس بی بی کے مصائب ہے کیا؟ پہلی جو بیماری شہزادی کو لاحق ہوئی نا، وہ امت کی جفا تھی۔ اجرکم اللہ، تم نے ہائے کی ہے، حق گلی آدھا ہو گیا بس۔ پہلی بیماری جو لاحق ہے شہزادی کو، وہ امت کی جفا ہے۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد جب گھر میں تشریف فرما تھی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کوئی تعزیت محمد مصطفیٰ کے لیے فاطمہ کے پاس نہ آیا، کوئی بھی رسول کا پرسہ دینے کے لیے شہزادی کونین کے پاس نہ آیا۔ لیکن تیسرے روز کسی نے دروازہ اتنے زور سے کھٹکھٹایا کہ بی بی فضہ سے کہا جائیے دیکھیے شاید کوئی میرے بابا کی تعزیت کے لیے آیا۔ بی بی نے جا کے دروازہ کھولا، آ کے کہا شہزادی کوئی تعزیت نہیں کرنے آیا، مسلمان تیرے در پہ آگ لے کے آ گئے۔ حضرت کو معلوم بی بی تم سے کوئی تعزیت نہیں کرنے آیا۔
بس ایک آدھ روایت پڑھوں گا میرے بھائی، مولانا مفصل آپ سے مسائل پڑھیں گے۔ مدینے والے اکٹھے ہو کے رسول خدا کے جانے کے بعد مولا امیر المومنین کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ بنت پیغمبر سے کہیے کہ رونے کا کوئی وقت مقرر کرے، رونے کا کوئی وقت مقرر کریں۔ مدینے والوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ میں اب ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، مدینے والوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، رونے کا کوئی وقت مقرر کیجئے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کیا بی بی اتنی بلند آواز سے روتی تھی کہ ہر گھر میں آواز جاتی تھی؟ کیا بی بی اتنی بلند آواز سے روتی تھی کہ مدینے کے ہر گھر میں آواز جائے؟ نہیں، بی بی جب اپنے بابا کی قبر مطہر کی طرف منہ کر کے کہتی نا، بابا تیری امت نے رلا دیا، مدینے میں زلزلہ آتا، مدینے میں زلزلہ آتا، لوگ اکٹھے ہو کے علی کے پاس آتے، فاطمہ کو روکیے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی کے بیان کرنے سے زمین مدینہ ہلتی، لوگ اکٹھے ہو کے آئے امیر المومنین کے پاس۔ اب بی بی نے امیر المومنین سے کہا کہ علی میرے لیے ایک ایسا گھر بنوا دیجیے جہاں جی بھر کے اپنے بابا کو پرسا دو، جہاں جی بھر کے اپنے مسائل پہ ہم گریا کریں۔ پہلا بیت الحزن سرکار علی المرتضیٰ نے بی بی کے لیے بنوایا۔ بی بی دیر تک بچوں کو بیت الحزن لے جاتی اور جا کے سارا دن اپنے بابا پہ گریا کرتی، دن کو گریا کرتی، رات کو گریا کرتی۔ بس میری شہزادی گریا کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ چونکی اور چونک کے امیر المومنین کو کہنے لگی، جب پہلو کے زخم تاب نہ لا سکی نا، پہلو کے زخموں کا، کہنے لگی اے علی اے ابو الحسن، آج بابا کہہ رہے تھے کہ فاطمہ تیری مصیبت تمام ہو گئی۔ لعنت اللہ علی الاعداء سیدہ فاطمہ۔